ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس پر ذرا آپ کا کامنٹ بھی لوں گا, پھر اس کے بعد ذرا اس مسئلے پر آئیں گے. افواج پاکستان کا ایک اور اہم بڑا بیان آیا ہے, آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ لزبیلا ہیلی کریش کے بعد سوشل میڈیا کیمپین, منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہداء اور ان کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی. شہداء فیملیز اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس مشکل اور تکلیف دہ وقت میں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی تھی, لیکن کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی. یہ بے حس رویے ناقابل قبول اور شدید قابل مذمت ہیں. یہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ اس روز جب پیش آیا تو پھر سوشل میڈیا پہ بھی ایک ہمیں کیمپین نظر آئی, نیگیٹو کیمپین نظر آئی. اسد صاحب ذرا پہلے اس پر آپ کامنٹ کریں گے کہ یہ جو کیمپین ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف صورتحال یہ تھی کہ معاملہ پاکستان کی ظاہر سیلاب زدگان کے ریلیف آپریشن, ایک لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر سے لے کے ان کے ساتھ جو میجر, بریگیڈیئر, میجر جنرل, پاکستان آرمی کی بڑی امپورٹنٹ پوسٹ, وہ وہاں ریلیف آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا غائب ہونا اور پھر وہ شہادت کی خبر آنا, کریش ہونا. لیکن یہ سب کچھ جو زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہوا, اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. لیکن اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے تو بڑا انتشار پھیل سکتا ہے ملک میں. دیکھیں, اس کے تو پہلی بات تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی قابل مذمت ہے. آج سے کچھ ہفتہ پہلے ایک ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے باقاعدہ ایک انالیسس کر کے ہمیں دیا تھا, جس کے اندر دکھایا تھا کہ کس طریقے سے انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے فیک اکاؤنٹس بنا کر, وہ پاکستانی پوسٹ کر کے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعی میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری بہتری بھی آ سکتی ہے اور آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے تمام قوانین موجود ہیں. قانون کے اندر تمام قوانین موجود ہیں اس کے لیے, اور ان قوانین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن انتہائی قابل مذمت, میں پہلے بھی جیسے بول چکا ہوں, جنرل سرفراز خاص طور پہ ان کے ساتھ میں نے ذاتی طور پر بھی کام کیا ہوا تھا, اور یہ واقعی میں کہ ایک ان کا جو جذبہ تھا, جو چیز میرے ذہن میں جب میں جنرل سرفراز کا نام میرے ذہن میں آتا ہے تو ایک ایسے شخص کا میرے ذہن میں خاکہ آتا ہے جو انتہائی دل سے بلوچستان کے لوگوں کی بہتری چاہتا تھا, اور آخری دن بھی انہوں نے وہی بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ مشکل میں تھے اور انہی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے وہاں پہ اور شہید ہوئے. تو واقعی میں یہ قوم کے ہیروز ہیں. سر, یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کی ایک وضاحت بھی دی گئی. ان اکاؤنٹ سے متعلق کچھ اکاؤنٹس ایسے تھے کہ جس کے اوپر بڑی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وضاحت کی. کیا یہ یا پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ان کو فالو کرتا تھا, یا یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوئی تعلق تھا ان کا؟ نہیں, ان کا کوئی سوشل میڈیا سے تعلق نہیں تھا. مجھے تو صرف ایک نوجوان کا کوئی کیس پتہ چلا تھا کہ 17-18 سال کا کوئی بچہ تھا جو کوئی فالو کرتا تھا. لیکن میرے اس وقت 86 لاکھ فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ. مجھے تھوڑی پتا کہ کون کون فالو کر رہا ہے. بہت ساری دنیا میں باہر سے لوگ بھی فالو کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو آفیشیل سٹینس ہے پی ٹی آئی کا, اور نہ صرف پی ٹی آئی کا بل ساری پوری قوم کا جو ہے, وہ ہمارے یہ شہداء جو ہیں وہ قوم کے ہیروز ہیں. ہم تو اس بات میں یقین رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اب آ جاتے ہیں, دو اہم پیش رفت آج سامنے آئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں 23 اگست کو عمران خان صاحب کو پیش ہونے کا کہا گیا ہے. فنڈ ضبطی جو ہونی ہے, کنفسکیٹ ہونا ہے جو فنڈ, اس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے. دوسرا معاملہ ہے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت بھی جو ہے 18 اگست کو مقرر کر دی گئی ہے. ان سماعتوں کے خلاف اب کیا آپ اسٹے آرڈر لیں گے, پیش ہوں گے عمران خان صاحب, کیا ہوگا, کیا فیصلہ کیا آپ لوگ؟ دیکھیں, یہ جو پورا جو انہوں نے رپورٹ ایشو کی ہے وہ کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی ججمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے ایشو کی ہے. وہ بھی فرمائشی رپورٹ ہے, اس لیے پہلے رپورٹ جو ہے وہ پوری مکمل ہو کے وہ شیئر بھی کر دی گئی تھی سب کے پاس. شاید آپ کے پاس بھی کاپی ہو, ہمارے پاس کاپیاں ہیں. اور پھر اس کے اندر یہ ایک فرمائشی پیراگراف مزید آخر میں ایڈ کروایا گیا, جس کے اندر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن والا حصہ جو ہے وہ لکھا گیا. تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ کس مقصد سے کی گئی ہے, اور اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک تعلق نہیں ہے. اس کی آج بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لائرز کے ساتھ, اور انشاءاللہ عاشورہ کے بعد پہلا ورکنگ ڈے جو ہوگا اس پہ ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جمع کرا دی جائے گی اس فیصلے کے خلاف. وہ قانون کی بھی اس میں خامیاں واضح نظر آتی ہیں
جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آن دا سرفیس آف اٹ آپ کو قانون کی خامیاں نظر آتی ہیں اور حقائق کی بھی خامیاں، وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، جن کو فوراً کمپنیز ڈکلیئر کیا ہوا تھا